خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو مکہ مکرمہ سے السلام علیکم۔ آج دوسرا رمضان ہے۔ امید ہے ہمارے دیکھنے والے رمضان المبارک کی برکتوں سے پوری طرح فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت ہم عزیزیہ مکہ سے مخاطب ہیں اور اس وقت ظہر کا وقت ہونے والا ہے اور ہم مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے ہوٹل سے حرم شریف کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہوٹل کے باہر ہمارے ہوٹل کی کئی بسیں موجود ہیں جن کے ذریعے عازمین نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے حرم شریف کی طرف جائیں گے۔ ان بسوں پر نمایاں طور پر ہوٹل کا نام بھی موجود ہے تاکہ یہ بس جب آپ کو حرم کے پاس اتارے اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ ہوٹل واپس آ رہے ہوں تو آپ کو اپنی بس تلاش کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ عزیزیہ مکہ کا خوبصورت راستہ ہے۔ یہاں پر ہمارے ہوٹل کے علاوہ دوسرے کئی اور 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہیں۔ مکہ میں رہنے والوں کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے مکہ بس سروس کی سہولت بھی موجود ہے جسے عام زائرین بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں مکہ بس اسٹاپ ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ بس کے انتظار میں مصروف ہیں۔ اب ہم اپنی بس میں سوار ہو کر مسجد الحرام کی جانب جا رہے ہیں۔ ہمارے ہوٹل کی بس ہمیں کدئی کے بجائے غزہ کے علاقے میں اتارے گی۔ غزہ کا وہ علاقہ ہے جہاں کنگ عبداللہ ایکسٹینشن کی تعمیر والا حصہ موجود ہے حرم کا۔ اگر آپ مکے کے موسم کی بات کریں تو مکہ میں اس وقت موسم الحمدللہ کافی خوشگوار ہے۔ اب موسم گرما کی آمد ہے لیکن گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ حجاج کرام کے لیے مسجد سے اپنے ہوٹلوں تک آنا اور ہوٹلوں سے مسجد الحرام تک جانا دشوار ہو جائے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سروں پر چھتری یا رومال بھی استعمال نہیں کر رہے۔ گرمی دوپہر میں ضرور ہے لیکن اتنی شدت والی گرمی نہیں کہ لوگوں کا چلنا پھرنا محال ہو جائے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں البیک کا جو ہے ایک آؤٹ لیٹ ہے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے اس وقت یہ بند ہے۔ شام ہوگی تو لوگ یہاں پر افطار کا سامان خریدنے اور اپنی پسندیدہ البیک کی کھانے وصول کرنے کے لیے ضرور یہاں پر آئیں گے۔ یہ مکہ کی ایک اجلی دوپہر ہے، صاف ستھرا ماحول، سڑکیں شیشے کی طرح چمکتی ہوئی، نہ کہیں کوڑا کرکٹ ہے نہ کہیں کوئی غلاظت ہے، انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ ماحول۔ حرم کے اطراف رہنے والے لوگوں کو انتہائی مہنگے ہوٹلوں کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ جن لوگوں کو عزیزیہ مکہ کے بارے میں معلومات ہے ان کے لیے رمضان میں رہائش کا یہ بہترین آپشن ہے۔ یہاں ہم نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اچھے اور سستے ہوٹل بہت ہی مناسب نرخوں پر بآسانی مل جائیں گے، اور اب ان ہوٹلوں کی جانب سے عازمین کرام کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ ہوٹل کے شٹل سروس آپ کو 5 نمازوں کے لیے ہوٹل سے حرم لے جاتی ہے اور واپس حرم لے کر آتی ہے، اور ان بسوں پر نمایاں طور پر ہوٹلوں کے نام بھی تحریر ہوتے ہیں تاکہ انہیں تلاش کرنے میں آپ کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم جس بس سے سفر کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی یہ بالکل نئی بس ہے، اس پہ پلاسٹک بھی چڑھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی چند روز پہلے ہی یہ عازمین کرام کے لیے لائی گئی ہے تاکہ وہ بڑے اطمینان سے جو ہے ایئر کنڈیشن بس کے ذریعے مسجد الحرام تک جا سکیں۔ سعودی عرب میں یہ عام طور پر رواج ہے کہ لوگ رمضان میں زیادہ وقت آرام کرتے ہیں۔ یہاں پر دکانیں اور مارکیٹیں بھی زیادہ تر بند ہوتی ہیں۔ یہ بن داؤد شیشہ بن داؤد ہے، اس وقت یہاں بھی رش نہیں ہے، سڑکیں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن افطار کے وقت یہاں پر لوگوں کا اتنا ازدحام ہوگا کہ
بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوں گی، اور پورا عالم عرب خاص طور پہ سعودی عرب رمضان میں رات کو جاگتا ہے، اور یہاں رات کو شاپنگ سینٹر پر خریداری کرنے والوں کی بے انتہا ازدحام آپ کو نظر آئے گا۔ روڈ پر ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہوٹلوں کی بسیں کھڑی ہوئی ہیں جو حاجیوں کو حرم تک لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں مختلف جگہوں پہ تعمیراتی کام بھی جاری ہیں، نئے نئے ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں، اور یہ عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ ہماری بس ابھی ایک اسٹاپ پر رکی ہے، اور اب ہم غزہ کی جانب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں برج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے قدم قدم پر یہ اوور ہیڈ برج تعمیر کیے گئے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی برقرار رہتی ہے اور لوگوں کو آمد و رفت میں کافی آسانی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح مکے کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹریفک میں بھی اسی تناسب سے اضافہ نظر آتا ہے، اور حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے شام میں اور مصروف اوقات میں یہاں پر آپ کو ٹریفک جام والی صورتحال نظر آتی ہے۔ لیکن ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ٹریفک قوانین کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، اور شاذ و نادر ہی کسی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک سگنل توڑ کر چلا جائے۔ پیدل چلنے والے اگر کبھی روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کرٹیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی رفتار سلو کر لیتے ہیں، یا بزرگ اور خواتین کو دیکھ کے تو بلکہ اپنی گاڑیوں کو روک لیتے ہیں، جب تک وہ روڈ پار نہ کر لیں اس وقت تک گاڑی کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اب ہماری منزل مقصود قریب آ رہی ہے، اور حرم شریف کے ہم قریب پہنچنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو ٹریفک کی رواں دواں ہے ہمارے ساتھ بھی، اور اب ہماری بس ایک ٹنل کے اندر سے گزر رہی ہے۔ یہ ٹنل غزہ کی طرف جانے والے راستے پر ہے۔ بس میں جو ہے بہت زیادہ تیز اے سی چل رہا ہے، تو اس گرمی کے موسم میں بھی ہمیں خاصی سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ایک برج کے نیچے سے جو ہے ہماری بس جا رہی ہے، اور اب سامنے غزہ کا علاقہ ہے۔ غزہ کا علاقہ مسجد الحرام کے اس توسیعی حصے کے سامنے ہے جو حالیہ برسوں میں تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا بس ٹرمینل بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں مختلف ہوٹلوں سے عازمین کو بسیں لے کر آتی ہیں اور وہ یہاں پر اسٹاپ کرتی ہیں، اور جب عازمین کرام فرض نمازوں کی ادائیگی کر لیتے ہیں اور رمضان میں تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وقتاً فوقتاً انہیں یہاں سے وہ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ بس سروس کی بسیں جو ہے یہاں پر اسٹاپ نہیں کرتی، وہ مسافروں قریب قریب گھر پر پہنچ جاتی ہیں۔ اگر آپ مکہ بس سروس کی کسی بس سے سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو باقاعدہ جو ہے اعلان کر کے مسلسل یہ آگاہ کیا جاتا رہتا ہے کہ یہ کون سا اسٹاپ ہے اور اگلا کون سا اسٹاپ آنے والا ہے، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کی منزل مقصود کتنی دور ہے، اور آپ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنا وقت لگے درکار ہے۔ مکہ کے رہنے والوں کو مکہ بس سروس سے بہت زیادہ سہولت ہو رہی ہے۔ کچھ روٹ پر جو ہے مسافروں سے 4 ریال ٹکٹ لے رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ابھی بھی جو ہے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا، اور لوگ زیادہ تر اکثریت جن میں زائرین بھی شامل ہیں مفت سفر کر رہے ہیں۔ یہ حرم شریف کا توسیعی حصہ ہے۔ یہاں سے لوگ بسوں سے اترنے کے بعد یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حجاج کرام گرمی میں بھی اطمینان سے جو پیدل چلتے ہوئے
اجیات کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کنگ عبداللہ والا راستہ اس وقت بند کیا ہوا ہے، وہاں پر مزید تعمیراتی کام جاری ہے، اور جو بھی بسیں جو ہے حجاج کو لے کر آتی ہیں وہ یہیں پر اتار دیتی ہیں، اس کے بعد لوگوں کو پیدل چل کر حرم کے اندر نماز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد الحمدللہ اب ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے واپسی کے لیے اپنے ہوٹل کی بس کے بجائے روٹ نمبر 4 کا انتخاب کیا، مکہ بس سروس کی۔ یہ بس ہمیں روڈ کدئی کے اسٹاپ پر روڈ کراس کر کے ایک بس اسٹاپ ہے، وہاں پر کچھ دیر میں آئے گی۔ اس بس کے ذریعے اب ہم اپنے ہوٹل جائیں گے۔